حافظ شیخ محمد صاحب مہارا شٹر انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ بدعتی بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ سزا پا کر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ بات اور مزید یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے موت دی پھر آسمانوں پر اٹھایا، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ لیکن جو پہلی بات ہے کہ بدعتی بغیر توبہ کے مر جائے تو سزا پا کر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، اور بدعت کرنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، تو جس پر حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے بدعت کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے بارے میں چونکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لہٰذا وہ مسلمان رہے گا، اور مسلمان کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات تو ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے موت دی پھر آسمانوں پر اٹھایا، یہ بات اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف ہے۔ متفقہ موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، پوری امت کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ وہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ وہ ان کو سولی چڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، ان کو ایسا لگا کہ ہم نے قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس طرح کے جو حضرات ہیں نا، وہ بعض اوقات ان الفاظ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں جس میں یتوفیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ یتوفیٰ کا لفظ کسی، تو اردو میں وفات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں یتوفیٰ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ یتوفیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، پورا پورا وصول کر لینا، اس کو توفی کہتے ہیں عربی میں۔ وہ بعض اوقات موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات کسی چیز کو پورا پورا اٹھا لینا، وصول کر لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ انسان کی موت کے وقت اس کی روح کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا توفی، یتوفی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور واللتی لم تمت فی منامها، اور اللہ اس کی روح کو بھی وفات دے دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرنا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی وفات دے دیتا ہے، اور جس کو نہیں مرنا ہوتا اس کو بھی وفات دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب عربی میں وفات کا لفظ موت کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ توفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم جب آدمی سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی روح کو بھی جس نے اس نیند کے بعد مر جانا ہے، یعنی اب یہ اٹھے گا نہیں، اور اس شخص کو بھی جو سویا ہے لیکن سونے کے بعد یہ جاگ جائے گا۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ فرماتے ہیں جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا اس کی روح کو ہم روک دیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جس پر ہم نے موت کا فیصلہ نہیں کیا ہم اس کو دوبارہ واپس اس کی روح اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہاں پر جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ یتوفیٰ کا استعمال کیا، تو اسی طرح کے وہ الفاظ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو یتوفیٰ کا لفظ ہے، اور یتوفیٰ کا مطلب ہے کہ اللہ نے وفات دے دی، تو بھائی یتوفیٰ کا مطلب وفات دینا نہیں ہوتا۔ اور یہ پھر اگین میں وہی بات کروں گا، اردو ترجمے سے جب آپ قرآن کریم کو سمجھیں گے نا تو یہی غلطی کریں گے جو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ آپ علماء سے دین سیکھیں، جس آدمی کو عربی زبان نہیں آتی، عربیت، صرف عربی زبان نہیں، عربیت، علوم عربیت اس کو نہیں آتے، تو ایسا آدمی قرآن کریم کی صحیح تشریح و تفسیر نہیں کر سکتا، بالخصوص جب وہ یہ دعویٰ کر دے کہ بھائی میں تو کسی کو مانتا ہی نہیں، میں قرآن کی حدیث کی وہ تفسیر معتبر مانوں گا جو مجھے خود سمجھ میں آتی ہے، باقی میں کسی بابے کو نہیں مانتا۔ اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسا موقف، ایسا نظریہ اختیار کرتا ہے جو جمہور امت کے مخالف ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے۔ انجینئر صاحب کی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے کے بھی خلاف ہے۔